سرگودا کی درگاہ میں 20 افراد کے قتل کا معاملہ، پولیس کی طرف سے بھجوائے گئے مقتولین کے ڈی این اے نمونہ جات کا لیبارٹری ٹیسٹ تاخیر کا شکار ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ رپورٹ آنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ سرگودا کی درگاہ پر 20 افراد کے قتل کے معاملے پر پولیس کی طرف سے ڈی این اے کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوائے گئے تھے، تاہم کئی روز گزرنے کے باوجود رپورٹ تاخیر کا شکار ہے۔ پولیس کے مطابق ڈی این اے کے تجزیاتی رپورٹ مقدمے کے چالان میں اہم شہادت کی حامل ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ رپورٹ کے لیے لیبارٹری سے رابطے میں ہے، تاہم رپورٹ کے آنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں اور رپورٹ ملنے کے بعد ہی چالان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ادھر جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجے گئے 4 ملزمان 26 اپریل کو دوبارہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈپٹی کمشنر نے لینڈ ریکارڈ سینٹر پر چھاپا مارا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بابر شیرازی کو کام سے روک دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر کو انکوائری افسر مقرر کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر معظم اقبال نے عوامی شکایت پر اسسٹنٹ کمشنر اور اینٹی کرپشن ٹیم کے ہمراہ لینڈ ریکارڈ سینٹر پر چھاپا مارا۔ چھاپے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ بابر شیرازی کو کام سے روک دیا۔ اینٹی کرپشن ترجمان کے مطابق بابر شیرازی نے مبینہ طور پر رشوت لے کر سرکاری اراضی نثار نامی شخص کے نام منتقل کی، جس پر اس کو کام سے روکا گیا اور اس کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بابر شیرازی کو کام سے روکنے پر لینڈ ریکارڈ کے عملے نے احتجاجاً کام بند کر دیا، جس کے باعث دور دراز سے آئے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور کچھ موسم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ملتان میں بادلوں کے چھا جانے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گزشتہ کئی روز سے شدید گرمی کی لہر ٹوٹ گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں گزشتہ کئی روز سے پڑنے والی شدید گرمی کی لہر ٹوٹ گئی۔ بادلوں کے آسمان پر چھا جانے اور ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے سے شہریوں نے لیا سکھ کا سانس۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں چلنے والی ہواؤں کا سلسلہ 3 روز تک جاری رہے گا اور ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل کھلا اٹھے۔ کہتے ہیں کہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد ٹھنڈا موسم کسی نعمت سے کم نہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے آج، الحمدللہ آج موسم بہت پیارا ہے، اور جس طرح سے 2-4 دنوں سے گرمی پڑ رہی تھی، اللہ نے بڑا احسان کیا ہمارے پہ۔ ملتان میں بہت گرمی تھی، موسم آیا ٹھنڈا، اللہ کا بہت کرم ہوا ہے، آج سب خوش ہیں اور بڑے مزے کا موسم ہے۔ یہ موسم جو بنا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے ایسے ہی رہے۔ موسم آج کافی بہتر اور اچھا ہے۔ ملتان میں موسم سہانا ہوتے ہی شہری انجوائے کرنے کے لیے پارکوں کا رخ کر لیا ہے۔ کیمرامین کسور عباس کے ساتھ حیدر عباس، نیوز 1 ملتان۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ لودھرا میں پیسکو سینٹر پر باردانہ کی تقسیم کا پہلا دن ہی کرپشن کی نظر ہو گیا۔ کسانوں کی پیسکو ملازمین کے خلاف نعرے بازی، بھاری رشوت لینے کا الزام لگا دیا۔ لودھرا میں آج پاسکو سینٹرز پر باردانہ کی تقسیم شروع کر دی گئی۔ یہاں سے کسانوں کو باردانہ ملنا ہے، جس میں گندم ڈال کر وہ پاسکو سینٹر پہنچائیں گے۔ پہلے دن ہی لودھرا تربیلا موڑ والا پاسکو سینٹر مبینہ کرپشن کا گڑھ بن گیا، جہاں پر غیر منصفانہ تقسیم پر کاشتکاروں اور عملے کے درمیان جھڑپ چلتی رہی اور سینٹر میدان جنگ بنا رہا۔ کسانوں نے الزام لگایا کہ پاسکو عملہ رشوت لے کر منظور نظر بیوپاروں کو باردانہ دے رہا ہے، جبکہ کسان سخت گرمی میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ کاشتکار میں 50 ایکڑ دا اے فارم لے کے پکی سڑک تو شروع ہویا صبح 7 بجے دا تے ہن اگے کوئی فارم وصول کرنے والا کوئی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی گھنٹے لائن میں کھڑے رہنے کے باوجود باردانہ نہیں ملتا۔ کسانوں نے عملے کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے بازی بھی کی۔ حیدرآباد میں لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہری سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کیا۔ ٹائر جلا کر شاہراہ بلاک کر دی۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی اور لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد میں 22 گھنٹے تک بجلی کی طویل بندش سے شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہری سڑکوں پر نکل آئے اور ٹنڈو حیدر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر شاہراہ بلاک کی اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ خبر شامل کریں گے چمن سے۔ چمن کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں ایم ایس سمیت ڈاکٹرز غائب، مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہریوں نے غیر حاضر ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔
चमन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहां 2 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर्स तैनात, लेकिन हाजिरी सिर्फ 4 देते हैं। बाकी निजी क्लिनिक्स पर पैसे कमाने में मगन। अस्पताल में एमएस समेत डॉक्टर्स ड्यूटियां अंजाम नहीं देते। अस्पताल में आने वाले मरीज परेशानी का शिकार हैं। उनका शिकवा है कि जब भी आते हैं सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिलता। हमारे गरीब आवाम के ऊपर कोई नजर रखे। मैं 2 दिन से अस्पताल आ रहा था, 2 दिन पे डॉक्टर नहीं था। 2 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर है अस्पताल में। चमन पे यह कि बड़ी अस्पताल है, वो उस पे कुछ भी नहीं मिलता है। डॉक्टर आते नहीं है, 1 डॉक्टर आता है या 2 डॉक्टर आते हैं अस्पताल में। अभी 2-3 बच्चे थे, 1 जनाना था। अभी तक वो डॉक्टर जो हाजिर नहीं हुआ रहा है। शहरी हलकों ने हुकूमत से डॉक्टर्स की गैर हाजिरी का नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जेहलम में पेश आए ट्रैफिक हादसे की बात करते हैं। जायरीन की वैन उलटकर खाई में जा गिरी, 6 अफराद जाँ भाग, 13 जख्मी हो गए, जबकि दूसरी जानिब सियालकोट में मजदा उलटने से 7 मजदूर जख्मी हो गए। ये अलमनाक हादसा तहसील पिंड दादन खान में पेश आया। लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल और रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बदकिस्मत वैन जायरीन को पीर दा खाड़ा दरगाह पर हाजिरी के लिए ले जा रही थी। उधर सियालकोट की तहसील डस्का में फैक्ट्री की मजदा तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में 7 मजदूर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अवामी मसाइल की बात करते हैं। सादिकाबाद के अवाम इंतजामिया से मायूस होने लगे हैं। कहते हैं हुक्मरानों की आंखों का पानी मर चुका है। शहर में पीने का साफ पानी नायाब है। शहरी नहर का आलूदा पानी तालाबों में जमा करके पीने पर मजबूर हैं। सादिकाबाद के शहरी पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरत से भी महरूम हैं। बंगला मंठार के अक्सर इलाके नहरी पानी तालाबों में जमा करके इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। आलूदा पानी पीने से शहर में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतादिद बार मकामी इंतजामिया को शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत गंदा पानी है, ये नाकाबिले इस्तेमाल पानी बिल्कुल नकारा, बहुत ही बीमारियां दा सबब बन गया। पानी गंदा और बदबूदार आ, कोई बंदा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ नहीं कर सकता। पीण ਦੇ काबिल ਤਾਂ अलग ਗੱਲ, वजू ਅਸੀਂ माल डंगर ਨੂੰ नहीं पिला सकते ਅਸੀਂ लोग। इलाका मकीनों ने पंजाब हुकूमत और मकामी इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत का मुतालबा किया और कहा कि आलूदा पानी पीने से मूजी बीमारियां जन्म ले रही हैं। के दिलकश साहिल पर करोड़ों के बजट से खूबसूरत पार्क बनाया गया था, जो मुनासिब देखभाल ना होने के बायस उजड़ चुका है। पार्क की हालत जार पर रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज हुसैन। बहर बलोच का किनारा उजड़ रहा है। ये है गडानी का खूबसूरत साहिल और ये है साहिल के साथ बनाया गया पार्क, जो इंतजामिया की लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। करोड़ों रुपए के बजट से बने पार्क में न पीने का पानी है, न वॉशरूम्स, सायादार दरख्त भी काट लिए गए। धूल उड़ाती हवा पार्क की बर्बादी की दास्तान सुना रही है, लेकिन इंतजामिया होश के नाखून नहीं ले रही। बच्चों के झूले तो दूर की बात, यहाँ तो पब्लिक बेंचेस भी गायब हैं। मुकामी लोगों और दीगर इलाकों से तफरीह के लिए आने वाले अफराद पार्क की हालत देखकर मायूस हो रहे हैं। तारीखी विरसा मुल्क और कौम की पहचान होता है। इसकी हिफाजत के लिए बाकायदा महकमे और वजारतें मौजूद हैं। वहाँ बैठे अफसरान जो भारी मुआवजे भी वसूल कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हरीपुर की बादशाही मस्जिद इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। ये हसीन मनाजिर हरीपुर के खानपुर डैम का है, जिसके किनारे 250 साल पुरानी तारीखी मस्जिद कायम है। 1872 में दिल्ली के माहिर कारीगरों ने इसे एक लाहौर की बादशाही मस्जिद की तर्ज पर तामीर किया, लेकिन अफसोस के महकमा औकाफ की गफलत के बायस मस्जिद न सिर्फ खस्ता हाली का शिकार है, बल्कि जगह जगह से शहीद भी हो रही है। छतों के शटर कमजोर हो चुके हैं, नमी और रंगो रोगन न होने के बायस ईंटें झड़ रही हैं, 4 दीवारी टूट फूट का शिकार है। मस्जिद के अतराफ झाड़ झनकार उग जाने के बायस कीड़े मकोड़े की भरमार हो गई है। मस्जिद से मुल्का मुसाफिर खाने में परिंदों ने घोंसले बना रखे हैं। मस्जिद को देखने के लिए मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद हरीपुर आती है और इसकी हालत जार का रोना रोती दिखाई देती है। सयाहों का कहना है कि अगर इस तरफ तवज्जो ना दी गई तो हम इस तारीखी असासे से महरूम हो जाएंगे। और तालिब इल्मों के मसाइल की बात करते हैं। एक जानिब गर्मी है और दूसरी जानिब लोड शेडिंग। ऐसे में मीरपुर खास तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट का इम्तिहानी मरकज शहर से बाहर बना दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ बलोच।
تعلیمی بورڈ کے ذریعے تمام 25 اپریل سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں نجی تعلیمی اداروں کے سینکڑوں طالب علموں کو پہلی بار شہر سے 8 کلومیٹر دور قائم کیے جانے والے امتحانی سینٹر میں جانا پڑے گا۔ بورڈ کے اس اقدام کے بعد نجی تعلیمی اداروں کی انتظامیہ پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اگر والدین کو یہ پتا چلا ہے کہ میرپور خاص انٹرمیڈیٹ کے ایگزامینیشن سینٹر کو پبلک اسکول لگا دیا گیا ہے، تو اب والدین ہم سے یہ سوالات کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہمیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کا ہمیں ریزن بتایا جائے کہ شہر سے باہر کیوں لے کے جا رہا ہے۔ گرمی، لوڈ شیڈنگ اور پھر پیپر کی ٹینشن، ان تمام باتوں نے طالب علموں کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، اور شہر سے دور بنائے گئے سینٹر کے لیے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہیں۔ راستے میں اگر کسی کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، ٹیمپریچر بھی 45 جا رہا ہے یا 46 جا رہا ہے، تو ایسے تو پرابلم ہو جائے گی ہمیں۔ ہمارا جو ہے سٹی کے اندر ہی جو ہے وہ سینٹر لگائیں تاکہ ہمیں آسانی ہو۔ شہر سے دور سینٹر بنائے جانے کے حوالے سے جب ناظم امتحانات سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا راستے میں ہیٹ اسٹروک کیمپ قائم کر دیں گے اور بچے وہاں امتحان دے کر انجوائے کریں گے۔ سینٹر بنایا گیا ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بیچ میں کوئی کیمپ بھی لگا دیں گے، ہیٹ اسٹروک کیمپ بھی لگا دیں گے ان بچوں کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے وہاں پہ لگنے کے بعد تو بچوں کے لیے اور فیسیلیٹیشنز ہیں۔ تعلیمی بورڈ کے اس فیصلے سے جہاں بچوں کے والدین تشویش میں مبتلا ہیں، وہیں شہر کی تعلیمی شخصیات کے علاوہ سیاسی اور سماجی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ شہر سے دور بنائے جانے والے امتحانی سینٹر کے فیصلے کو واپس لے کر طالب علموں اور ان کے والدین میں پھیلی بے چینی کو ختم کیا جائے۔ عاطف بلوچ، نیوز 1، میرپور خاص۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج کے خواہش مند پاکستانیوں سے درخواستوں کی وصولی کے لیے بینک آج اور کل بھی کھلے رہیں گے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق حج درخواستوں کی وصولی کے لیے بینک ہفتے اور اتوار کو بھی کھلے رہیں گے تاکہ عوام کو مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 26 اپریل ہے، قرعہ اندازی 28 اپریل کو ہوگی۔ سرکاری اسکیم کے تحت اب تک بینکس میں 2,08,720 درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج سے تقریباً 3,500 سال پہلے شہر کیسے ہوتے تھے؟ اس وقت کے لوگوں کی جسامت، گھر، گلی اور محلے کیسے ہوں گے؟ وہ کس طرح کا سامان استعمال کرتے تھے؟ ان کے پاس فریج تو تھا نہیں، پھر وہ اپنا کھانا کیسے محفوظ کرتے تھے؟ یہ سب جاننا ہے تو چلیے آپ کو ہڑپا کی سیر کراتے ہیں۔ تیسوں سال پرانا تاریخی شہر ہڑپا، جس کا پرانا نام ہری یوپا تھا، یہ ساہیوال سے تقریباً 17 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ ہڑپا کے لوگ اپنے زمانے کے ترقی یافتہ لوگ تھے۔ یہ تہذیب ٹیکنالوجی سے مزین تھی اور اس کے باسی زراعت، شہری منصوبہ بندی، تجارت، برتن سازی اور مجسمہ سازی کے ماہر تھے۔ یہی نہیں بلکہ وہ تجارت کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے میسوپوٹیمیا اور وسطی ایشیا سے بھی منسلک تھے۔ ہڑپا عجائب گھر کے انچارج محمد حسن کا کہنا ہے کہ یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہوا۔ ہڑپا کی ڈسکوری ایکسیڈنٹل ہوئی جب ریلوے ٹریک بن رہا تھا، تو اس وقت کے ٹھیکیدار نے یہاں سیٹیں نکالنی شروع کی اور کچھ مقامی لوگوں نے بھی شروع کی۔ تو اس وقت کی گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ یہ بہت پرانی تہذیب ہے جس کا جو پیریڈ ہے وہ 3500 BC ہے۔ شہر میں آبادی کی بیچوں بیچ کنواں دیکھ کر اس وقت کے لوگوں کے فنی مہارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں کھانے کی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے غلہ منڈی کے بھی آثار موجود ہیں اور چبوترے بھی بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv اور news1 کے ساتھ رہیے۔